السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پنی ٹاکیز. آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں دوستو، پاکستان کے سابق کپتان بہترین بلے باز جی ہاں انضمام الحق نے بابر اعظم کو ایک گولڈن ایڈوائس دی ہے. جی ہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ پشاور زالمی کے کوچ بھی ہیں، تو لہٰذا بابر اعظم کے ساتھ ان کا کافی زیادہ انٹریکشن ہے. تو بابر اعظم کے حوالے سے بابر اعظم کے بیٹ پیچ کو لے کر انہوں نے گولڈن ایڈوائس دی ہے. جی ہاں اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے. کل آپ کو بتاتے چلیں گے ویسے بھی بابر اعظم نے لاہور قلندر کے خلاف بڑی زبردست قسم کی بیٹنگ کی تھی. 50 رنز انہوں نے کیے، 7 میچ بھی فنش کیا. اور اب سے کچھ دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے لگ بھگ انضمام نے ہی ایک پریس ٹاک کی تھی جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ آپ بابر اعظم کو فنشر سمجھتے ہیں. بابر اعظم میچ وننگ پلیئر ہیں، فنشر نہیں ہے. فنش کرنا جو ہے وہ چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر کے پلیئر کا کام ہوتا ہے، جو کہ بابر اعظم کا نہیں ہے. تو دوستو اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے انہوں نے کیا ایڈوائس دی ہے. چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ انضمام الحق جو کہ پشاور زالمی کے کوچ بھی ہیں، بابر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کافی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پشاور زالمی کی حد تک، یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، پشاور زالمی کی حد تک وہ کافی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل پشاور زالمی اور لاہور قلندر کا میچ تھا، تو وہ اور رمیز بھائی دونوں جو تھے وہ کمنٹری کر رہے تھے. تو جس کے اوپر رمیز راجہ نے جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر بابر اعظم کے بیٹ پیچ کا ذکر کیا کہ بابر اعظم کا بیٹ پیچ چاہ رہا ہے اور ان کے فینز ان سے کافی زیادہ ناراض ہیں. پچھلے تقریباً 2023 کے بعد ابھی تک بابر اعظم کا سو نہیں آیا، اور ابھی لگ بھگ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سال کے بعد بابر اعظم کے 50 رنز آئے ہیں T20 کے اندر. تو اس کے اوپر آپ کو بتاتا چلوں انزی بھائی نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے جب کرکٹ کھیلی ہے نا، خاص طور کے اوپر عمران خان کے دور کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے اوپر بیٹ پیچ آتا تھا، اور یہ ہر پلیئر کے اوپر آتا ہے، کوئی بابر اعظم کے اوپر انوکھا نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ بابر اعظم کا بیٹ پیچ لمبا ہو گیا. اور انہوں نے کہا اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے نا، وہ یہ ہے کہ بابر اعظم جب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سارا فوکس اپنی کرکٹ سے ہٹ کر سٹرائک ریٹ کی طرف ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر بابر اعظم رضوان کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. خاص طور پر جو ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس ہیں جو بابر اور رضوان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ سٹرائک ریٹ کے اوپر کافی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اور میں بھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں بڑا کلیئرلی طور کے اوپر. کیونکہ جب آپ T20 کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کا سٹرائک ریٹ 170 180 سے اگر نیچے ہے نا، تو بھائی وہ جسٹیفائی نہیں ہے T20 کرکٹ کے اندر. آپ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر اگر IPL کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں، جتنا بھی ینگسٹر پلیئر ہے، آپ ان کا سٹرائک ریٹ اٹھا کر دیکھیں 170 پلس ہے. 177 سٹرائک ریٹ ہے دوستو کس کا؟ سوریا کمار یادو، جو کہ انڈیا کی T20 ٹیم کے کپتان ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. اور اس PSL کے اندر ہمارے بہت سے ینگسٹرز کے سٹرائک ریٹ جو ہیں وہ 200 سے اوپر گئے ہیں. تو اس میں یہ خوشی کی بات بھی ہے. لیکن جو ہمارے لیجنڈ پلیئر ہیں، جو ہمارے سینئر پلیئر ہیں، ان کے سٹرائک ریٹ جو ہے وہ 140 بلو ہیں. تو یہ جو ہے اس کے اوپر کوسچن ریز ہوتا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کا جو بیٹ پیچ کا اصل جو مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بابر اعظم اپنی نیچرل گیم چھوڑ کر سٹرائک ریٹ کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، جبکہ میں نے بابر کو یہ ایڈوائس کیا کہ بھائی آپ ایک اینکر پلیئر ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی ایک کلاس ہے، آپ جب بھی کوئی شاٹ کھیلیں گے اس کو پورا مکمل کھیلیں گے، تو آپ کو اپنی بیسکس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں بابر کی جگہ تھا اور میرے اوپر کپتان عمران خان تھے، تو جب میرے اوپر بیٹ پیچ آتا تھا تو امی بھائی بڑا کلیئرلی طور کے اوپر ہمیں یہ بات کرتے تھے کہ بھائی آپ اپنی بیسک کرکٹ کھیلو، آپ اپنے بیسک کی طرف جاؤ، آپ جو ایڈوانس کر رہے ہو نا آپ اس کو چھوڑ دو، آپ اپنی بیسک کی طرف جاؤ گے، آپ آٹومیٹکلی اپنے ایڈوانس کو میٹ کر لو گے. تو انہوں نے کہا کہ بابر کو بھی یہی ایڈوائس ہے میری طرف سے، اور میں نے یہ کہا بھی ہے بابر کو کہ بابر آپ یہ جو آتے ساتھ ہی چوکے مارنے اور یہ جو آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایون چیمپئنز ٹرافی کے اندر بھی جب ہاردک پانڈیا نے باقاعدہ طور پر بابر اعظم کو آؤٹ کیا تھا، تو بابر اعظم نے آتے ساتھ ہی جو تھا 3 4 چوکے مارے، اور اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے بابر اعظم کو لے لیا. تو یہاں سے یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ بابر اعظم اپنے سٹرائک ریٹ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، جبکہ بابر اعظم کو اپنی بیسک کرکٹ کے اوپر جو ان کی کلاسک ایک ان کی نیچ ہے کہ آپ کلاسک کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کلاسک کرکٹ کھیلیں، آپ اینکر رول جو آپ کا ہے آپ اس کو دیکھیں، سٹرائک ریٹ آپ کا آلریڈی امپروو ہو جائے گا. جب آپ سیٹ ہو جائیں گے کریز کے اوپر، جب ساری چیزیں بیٹر ہو جائیں گی، تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے تمام چیزیں کر لیں گے. لیکن آپ کے اوپر جو یہ جو سٹرائک ریٹ کا پریشر رہتا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ اپنی نیچرل گیم چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ یہی وجہ ہے کہ 2023 سے لے کر ابھی تک آپ نے 100 نہیں کیا،
اور یہی وجہ ہے کہ T20 کے اندر پچھلے 1 سال کے بعد جا کر آپ کی 50 آئی ہے. تو اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ میں نے بابر کو کافی زیادہ جو ہے وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی پلیئر کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں. آپ کسی پلیئر کے اوپر اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو کم سے کم اس کو گائیڈ بھی کریں, اس کو جا کر گائیڈ کریں اور بتائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ میرے سے ایڈوائس لے, کیونکہ بابر اعظم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور آپ پاکستانی فارمر پاکستانی پلیئر ہیں. اگر آج بابر اعظم جیتتا ہے یا بابر اعظم میچ جتواتا ہے, پاکستان ٹیم جیتتی ہے, تو آپ کبھی وہ جو ستارہ آپ کے سینے پر لگا ہوا تھا, آپ کے ماتھے پر لگا ہوا تھا, اگر اس کا نام اونچا ہوگا تو آپ کا نام بھی اونچا ہوگا. تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.